زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کو سورہ شعراء میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ آزمائش یہ انسانی زندگی میں بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ وہ آزمائش کرے گا کہ تمہارے میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر دیکھیے کہ انسانی زندگی پر اگر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ بات انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں پختہ اور راسخ ہو جائے کہ آخرت یقینی ہے، تو اس کے انسان کی زندگی پر بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان خدا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا تقویٰ، للہیت، خدا خوفی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، یا ہم اپنی ذات میں مگن ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اپنی آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں؟ اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ پھر تم کیسے صاحب تقویٰ ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی وہ قیامت کا دن انسان کو ایسے مقام پر فائز کر دے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن انسان کی حالت عجیب ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آیت میں فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی اذیت سے، اس دن کی خشیت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اے انسان، اس دن کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کا سامان کر لے۔ اگر اپنی اصلاح کا سامان نہیں کرے گا تو پھر بہت نادم و شرمندگی انسان کو اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا قرآن مجید نے کہ آخرت ایک یقینی چیز ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اہل ایمان اور آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو، اور اگر آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات انسان کو اپنے پلے باندھنی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہاں پر ایک بڑی ہی اہم حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوں مگر پیغام خدا تعالیٰ کا ہو۔ یہ انتہائی اہم حدیث قدسی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور قابل توجہ ہے یہ حدیث پاک، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ والآداب میں بیان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اس میں ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں اس کا خلاصہ، اس کا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر تمام لوگ، اولین بھی اور آخرین بھی، اور تمام انسان اور تمام جن، سب مل کر ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے دل کی طرح
متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اس کے باوجود میری خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے جن، سارے انسان، ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر وہ ایسی بھی بن جائے عبادت کرنے والی، تو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارا جہان، جن و انس، اولین بھی آخرین بھی ایک فاسق شخص کے دل کی طرح گناہگار اور بدکار ہو جائیں تو اس کے باوجود میری الوہیت اور ربوبیت میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر تمام انسان اور تمام جن، اولین بھی اور آخرین بھی، ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص مجھ سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہے اور میں ہر ایک کی خواہش کی تکمیل کر دوں اور ہر ایک کو منہ مانگی مراد عطا کر دوں، تو اس کے باوجود بھی میرے خزانہ رحمت میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک بھرے ہوئے سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد اس کے ناکے سے پانی کی ہلکی سی بوند کے خارج ہونے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں، اور پھر انہی کے نتائج کسی کمی بیشی کے بغیر تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ پس تم میں جو کوئی اچھائی پائے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس کسی کو کوئی برائی پیش آئے وہ اپنی ذات کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حدیث قدسی کتنی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارے مجاہدے، تمہارے ذکر اذکار، وہ جن ہوں، انسان ہوں، ساری مخلوقات، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، وہ ساری عبادت میں لگ جائیں، ان کے دل متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے گناہگار ہو جائیں تو پھر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو انسان کو فرق پڑتا ہے۔ وہ ساری کائنات کے ہر فرد کو، ہر انسان کو، ہر جن کو ان کی منہ مانگی مرادیں عطا کر دے، پھر بھی رب تعالیٰ کی عطاؤں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اس کی عطاؤں میں کمی نہیں آتی۔ تو اچھائی کا موقع ملے تو انسان کو اچھائی کرنی چاہیے، برائی سے اجتناب کرنا چاہیے، یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اب یہاں پر آخری قرآن پاک کی آیت بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ ارشاد ہوتا ہے، جس کسی نے نیک کام کیا وہ اپنی ہی بہتری کے لیے کرتا ہے، اور جس کسی نے برائی کی وہ خود ہی اس کے آگے آئے گی، اور تیرا رب انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ومن اساء فعلیہا، نیکی بھی انسان اپنے لیے کرتا ہے، برائی بھی انسان خود بھگتتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی کس لیے عطا کی؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اس کی تابع فرمانی بجا لائے، اس کے ذکر اذکار میں، اس کے شکرانے میں زندگی گزار دے، اور آخرت کے عذاب سے اور قیامت کے دن حساب کتاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان یہ کرے تو وہ زندگی میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت
اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ